شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مالیاتی جدت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کا لازمی حصہ ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین ٹیم کے آئندہ ماہ سے شروع ہونے والے جنوبی افریقہ کے دورے کے لیے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تیزی سے ہوتا ہوا اضافہ اور مالیاتی جدت پاکستان کی تیزی سے پھیلتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت کے لازمی حصے ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زیچری وڈکوف کی قیادت میں وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈیجیٹل پاکستان کے لیے اپنے تصور کے بارے میں بتایا، جس کا مقصد شہریوں کے لیے روابط، شفافیت اور آسان رسائی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا اور اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہا ہے۔ زیچری وڈکوف نے پاکستان کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگی کے ایک محفوظ اور شفاف بنیادی ڈھانچے کے لیے کام کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی، جس میں بیرون ملک مالی مسائل کے حل اور زر مبادلہ کے تبادلے کے عمل میں جدتیں شامل ہیں۔ پاکستان اور اٹلی نے تعلیم، امیگریشن، تجارت اور عوامی تبادلوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور اٹلی کی سفیر میریلینا ارمیلین کے درمیان ہوا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں قائم مقام صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اٹلی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور اہم شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ دی گئی۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان 75 سال سے زائد عرصے سے سفارتی تعلقات ہیں، جو اہم بین الاقوامی فورمز پر دیرینہ دوستی اور تعاون پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کثیر جہتی پلیٹ فارمز میں اٹلی کی حمایت کو سراہتے ہوئے 3 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی میزبانی پر اطالوی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملک کی توانائی کی منڈیوں میں شفافیت اور ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں آئل اینڈ گیس کے شعبے کی قیمتوں کے موجودہ ڈھانچے کا جائزہ لینے کے لیے بین الوزارتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ کمیٹی نے قابل اطلاق پیٹرولیم پالیسی نظام کے تحت قیمتوں کے تعین کے فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا۔ کمیٹی کے اراکین نے موجودہ طریقہ کار کا جائزہ لیا اور ایسی اصلاحات کے بارے میں غور کیا جن کا مقصد سستی اور پائیدار توانائی کا حصول یقینی بناتے ہوئے شعبہ جاتی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ جنگی جرائم اور علاقے پر غیر قانونی قبضے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے علاقے میں نہ ختم ہونے والی بھارتی ریاستی دہشت گردی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کشمیری ملازمین کو ان کی نوکریوں سے معطل کرنے کی مذمت کی۔ ترجمان نے کہا کہ بی جے پی نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی حکومت قائم کر کے کشمیریوں کے آزادی اظہار، سیاسی حقوق اور سرگرمیوں کو دبا دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین ٹیم کے آئندہ ماہ سے جنوبی افریقہ کے دورے کے لیے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ فاطمہ ثنا دونوں فارمیٹ میں ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گی۔ T20 میچوں کی سیریز آئندہ ماہ کی 10 سے 16 تاریخ تک کھیلی جائے گی۔ 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز آئندہ ماہ کی 22 تاریخ سے 1 مارچ تک کھیلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔